ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے قمر صاحب ہمیں بتا رہے تھے عمران خان کے وزٹ پر ان کا تجزیہ کیا کہتا ہے, تو جان لیتے ہیں انہی کی زبانی. جی سر, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ پہلی بات تو وہ ہم کشمیر پہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو جس انداز سے اجاگر کیا ہے آج تک ہمارے کسی حکمران نے نہیں کیا. مطلب اس نے بڑے دھڑلے سے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور انہوں نے بالکل جو ہے جو بھی الفاظ کہے جائیں کہ انہوں نے کہے ہیں وہ کم ہیں کہ وہ واقع, لیکن اس کے ابھی تک رزلٹ آ جانے چاہیے تھے. ابھی تک پوری دنیا نے سنا, ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا, اس پہ آج تک کسی نے انڈیا پہ دباؤ نہیں ڈالا, کسی نے وہ نہیں کیا, کسی نے آج تک کوئی نہیں کیا کہ بھائی یہ ہٹاؤ کرفیو. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے یہ صحیح بات کہی تھی کہ آپ انگلینڈ میں 80 جانوروں کو تو بند کر کے دکھاؤ, یہ تو انسان ہے جو 8 لاکھ 80 لاکھ انسانوں کو بند کیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہیومن رائٹس یہ وہ پتہ نہیں کہاں کام کر رہی ہیں, کس کو کہہ رہی ہیں. ابھی تک جو ہے وہ پوری دنیا مل کے اور جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کو ریلیف نہیں دلا سکی. تو پھر ہماری یہ تقریر بھی بیکار گئی, ہمارے یہ ایفرٹس اللہ کرے کہ رنگ لائیں. باقی تو جب اس کا ایفیکٹ ہو جاتا نا دھڑا دھڑ فٹافٹ تو ہم سوچتے کہ واقعی میں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو اقوام متحدہ ہے نا, یہ کسی صورت میں بھی مسلمانوں کے حق میں فیصلہ نہیں دے گی, چاہے کچھ بھی ہو جائے. جب سے بنی ہے آج تک کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ جی انہوں نے مسلمانوں کے حق میں کوئی بات کی ہے, سمجھا نا. یہ جو ہے یہ بس اگر وہ یورپین وغیرہ ہے تو ان میں فوراً کود جاتی ہے, اور یہ جو ہے مسلمان سمجھتے ہیں کہ بس چھوڑ دو ان کو, جیسے مرتے ہیں بچتے ہیں چھوڑ دو. سر لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کب جو ہے یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہوگا؟ کیونکہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے, اتنا ٹائم انف نہیں ہے. یہ جتنا ٹائم ہو گیا ہے نا اب اتنا اور لگا لیں. یعنی سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی مزید بہت ٹائم لگے گا؟ مجھے تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ اقوام متحدہ میں جو ہے یہ پراپر مسئلے کو اجاگر بھی کر دیا گیا ہے. تمام جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ تو چاہ بھی رہی ہیں اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا, اور صدر ٹرمپ نے جو ثالث ہونے کا کہا ہے. لوگ ہمارے ملک کے لوگ بڑے جذباتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہماری فوج کیوں خاموش بیٹھی ہے, حملہ کر دے. لیکن ایسے تو حملہ نہیں ہوتا کہ بس حملہ کر دے. تو سر ٹیبل ٹاک سے تو اس مسئلے کا حل ہی نہیں نکلنا. ٹیبل ٹاکس تو وہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا. ٹیبل ٹاک سے اگر حل ہوتا تو جو کب کا ہو چکا ہوتا, کب کا ہو چکا, جو 1947 میں اور 45 میں جو قراردادیں پاس ہوئی تھیں اقوام متحدہ نے کی تھیں, اس پہ عمل ہوا. اگر اس پہ عمل ہو جاتا تو آج تک یہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا. تو لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے جتنا ظلم مودی نے ڈھایا, آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور اس وزیر اعظم نے بھارت کے اتنا ظلم ڈھایا ہوگا؟ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے, کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا بھی کوئی ظالم رہا ہوگا. یہ تو دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے. یہ جو ان کی RSS ہے نا, جو ہندو کٹر مسلمانوں کی دشمن, یہ ان کا بانی ہے بھائی. یہ تو جتنے بھی مسلمانوں کو مارے گا, جتنے مسلمانوں کو اذیت دے گا, تو کیونکہ سر یہ تو انسانیت کا ایک قتل ہے نا. مطلب آپ اس کے پاس انسانیت کہاں سے آئی؟ ہم اگر کہیں کہ مودی انسانیت کو سوچے گا, وہ تو اب سوچنا چھوڑا ہوگا. جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ہر عروج کو زوال تو آتا ہے. وہ کسی نہ کسی دن تو یہ ہوگا ضرور, رنگ لے کر آئے گا. عبرت کا نشان بنانا چاہیے, میں تو کہتی ہوں اس کو. بالکل. تو کیونکہ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے سر بچے بھوک سے مر رہے ہیں, خواتین ہیں, ان کو دیکھیں کس طرح سے مطلب اسٹیٹ آپ فائر کر رہے ہو, کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے, اور جمعے کی نماز پڑھنے کی بھی پرمیشن نہیں, ایون نماز پڑھنے بھی نہیں دیا جا رہا لوگوں کو, کاروبار بند ہے وہاں پر. بس آپ 2 لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہے, یہ اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. صحیح. لیکن سر پھر ہم کیوں نہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں, رو رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں آواز اٹھانا چاہیے. مشال ملک جو ہے وہ بھی چیخ رہی ہیں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی تقریر کر رہے ہیں. لیکن سر اس کا حل کیا ہے؟ مجھے تو ابھی بھی کوئی حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. سچ کوئی ہمارا ساتھ دے رہا ہے؟
کوئی بھی ملک. سر سالس ہونے کا تو بول تو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نریندر مودی جو ہے وہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. صدر ٹرمپ نے کہا تھا میں سالس ہونے کا, اس کو پتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ان کے ساتھ نہیں دے گا, صرف وعدے کرے گا, ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا. اچھا آپ کو ایسا لگتا ہے کیا؟ مجھے لگ رہا ہے کس نے, ایون آئی ایم سوری ٹو سے, ایون جو ہمارے تمام مسلمان ممالک ہیں, مسلمان ہی مر رہے ہیں نا. ہمارے کون سے مسلمان ملک نے سوائے ٹرکی کے, کون سے مسلمان ملک نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے؟ سب مسلمان ملکوں نے اپنے اربوں ڈالر جو ہے انڈیا میں انویسٹ کر رکھے, ان کے سارے مفادات انڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں. تو وہ کیسے کچھ کریں گے؟ وہ کیسے کچھ کریں گے ان کو؟ سر لیکن ہمارے جو نواز شریف صاحب تھے ان کی تو بڑی دوستی تھی مودی سے, تو کہ انہوں نے بھی کبھی کوشش نہیں کی اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے. بات تو کی ہوگی لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی ہمیں سارٹ آؤٹ ہوتا ہوا مسئلہ دکھائی نہیں دیا, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے گھر کے فنکشن میں بھی مودی آیا تھا, وہ کلپ بڑا وائرل بھی ہوا تھا. آیا تھا, لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس نے کشمیر کا نام تک بھی نہیں لیا ہوگا کہ مودی ناراض نہ ہو جائے. اچھا جی سمجھا نا, وہ کبھی وہ کہتا یار یہ میری اس سے دوستی ہے ذاتی, میں اگر کشمیر کا نام لوں گا تو یہ ناراض نہ ہو جائے, بھائی چھوڑو کشمیر کا نام نہ لو. سمجھا, اس نے تو کشمیر کا نام لینا بھی گناہ سمجھا ہوگا کہ مودی کے سامنے میں کشمیر کا نام لوں. یہ تو عمران خان نے پھر بھی نام لے لیا, پھر بھی اتنے دھڑلے سے وہاں پہ سب کو اچھی خاصی سنا. لیکن آپ کے خیال میں کہ جتنا عمران خان نے اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے اتنا کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا. لیکن اب ہمیں اس کے ریزلٹس ملنے چاہیے. سر دیکھیں نا, کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ پھر بھی عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا, مسئلہ کشمیر کا حل نکل ہی نہیں رہا. جتنے بھی اور ابھی تک ہمیں اس کا مسئلہ کا حل نکلتا ہوا نظر نہیں آیا نا. حکمرانوں کو چاہیے نا کہ یونٹی شو کریں اور مطلب اتفاق رائے سے کس کے ساتھ یونٹی شو کریں؟ آپس میں یونٹی نہیں ہے سر, آپس میں ہماری یونٹی نہیں ہے, سمجھا نا. ابھی دیکھ لیں مولانا صاحب یہاں مسئلہ کشمیر پڑا ہوا ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے بجائے ایک اور مسئلہ لے کر آ رہے ہیں اپنے احتجاج کا. مولانا صاحب جو ہے نا وہ تو 24 گھنٹے کرائے پہ دستیاب ہے. اچھا, کوئی بھی خرید لے, کوئی بھی اس کو آپ کرائے پہ لے لو. اچھا سمجھا نا, اس کو کہو بھائی یہ لو پیسے, یہ دھرنا لگانا ہے, وہ مدرسے کے بچے ادھر ادھر سب کو لا کے آگے بٹھا دے گا, جی دھرنا لگ گیا, مجھے اتنے کروڑوں دو, مجھے ان کو بریانی بھی کھلانی ہے, ان کو کھانا بھی کھلانا ہے, ان کو یہ بھی کھلانا ہے. تو مولانا کی تو آپ بات ہی چھوڑیں, سمجھا نا. یہ مولانا پیدائی جو ہے نا وہ پیداگیری کے لیے ہوا ہے. اچھا صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو یہ بندہ جب اتنے سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین اس کو بناتے رہے, مجھے افسوس ہے بنانے والوں کا جو اس کو بناتے, اس کو اتنی فیسلٹی, کروڑوں روپے کے فنڈز سب اس کی جیب میں جاتے تھے. آج تک مجھے آپ کو یاد ہے کہ چیئرمین کمیٹی کا چیئرمین ہو کے کبھی اس نے کشمیر کے بارے میں کبھی اسمبلی میں تقریر بھی کی ہو کہ کشمیر؟ نہیں سر, مجھے تو نہیں یاد, اگر آپ کو یاد ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. نہیں ہے مجھے, مطلب یہ صرف اقتدار کی جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں اپنے, کہ ہمیں مجھے کوئی عہدہ ملے, اقتدار ملے. وہ کیونکہ اس دفعہ اسمبلی سے باہر ہو گیا ہے, وہ کہتا ہے بھائی اور کچھ نہیں تو مجھے وہ اسمبلی کی مسجد کا امام ہی بنا دو تاکہ میں اسمبلی میں اندر تو آ سکوں. آپ کو کیا لگتا ہے ان کا مارچ کتنا کامیاب ہوگا؟ مطلب دیگر پارٹیوں نے جو ہے ان کے مارچ کی حمایت تو کی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے, نون لیگ نے بھی کی ہے, یہ پیپلز پارٹی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, سب کچھ ہے. یہ سب اپنے اپنے مفاد کے لیے. اچھا, صرف ان کا اپنا مفاد. بلاول بھٹو کہتا ہے ابو چھڑاؤ, اچھا, اور نون لیگ کہتی ہے نواز شریف چھڑاؤ. سمجھا نا, یہ اس کے لیے لڑ رہے ہیں, خدا کی قسم کشمیر کے لیے نہیں لڑ رہے. یہ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ ایجیٹیشن ہو, یہ ہو تاکہ ہماری جان چھوٹے. یہ اگر کشمیر کے لیے لڑتے, اتنے سالوں سال یہ رہے ہیں حکومتوں میں, اب اس کی باری, اب اس کی باری, اب اس کی باری, تو انہوں نے اپنی باریوں میں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا سر. سندھ کا برا حال ہے اور کراچی کا حال دیکھ لیں ہمارے سامنے. تو جب اپنی انہوں نے اتنے سال جب حکومت میں کچھ نہیں کیا, اب آ کے ان کو کس منہ سے آ کے وہ عمران خان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ او بھائی پہلے تم نے کچھ کیا ہوتا تو بتاتے, ہم نے تو یہ کر کے دکھایا تھا, آپ نے کچھ نہیں کیا. اب
آپ نے تو کبھی کشمیر کا نام تک اپنے منہ سے نہیں پھوٹا، انہوں نے کم از کم کشمیر کا نام تو لے لیا. تو یہ ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے کشمیر سے. یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے بس کہ ایجیٹیشن ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے، عمران خان کی حکومت گراؤ اور اس کو وہ کرو. باقی ان کو کشمیر سے محبت ہے ہی نہیں. صحیح ہوتی تو سر اس کا کب سے حل نکل آتا. کیوں نہیں نکل آتا؟ اتنے سال جنہوں نے ساری زندگی حکومتیں کی ہیں، دو پارٹیوں نے کی ہیں نا. بالکل بالکل. پیپلز پارٹی اور نون لیگ پیپلز پارٹی، پیپلز پارٹی نون یہی لیگ، چلتا رہا. یہی چلتا رہا. کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ ابھی کہتے ہیں جی سندھ میں یہ برا ہے. او بھائی 15 سال 20 سال سے آپ کی حکومت چل رہی ہے، ایک چیز دکھا دو، اتنی سی چیز دکھا دو جو آپ نے سندھ میں بہتر کی ہو. اتنی سی ایک چیز. سر کچھ بھی بہتر نہیں ہے سندھ میں. آپ تو میرے خیال میں وزٹ کرتے رہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا زیادہ ہی کچھ. مجھے تو نہیں نظر آتا. نہیں کسی کو بھی سوائے اس کے کہ ہماری تجوریاں بھر جائیں، کسی کو نہ اپنے وطن سے محبت ہے، نہ اپنی زمین سے محبت ہے، سوائے پیسے کے ان کو کسی سے محبت نہیں ہے. اور ابھی تو زرداری صاحب کا کہنا یہ کہ بھائی میں تو ہارٹ پیشنٹ ہوں اور مجھے مطلب پراپر ٹریٹمنٹ دیا جائے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جیل جانے کے بعد فوراً سے یہ مریض کیوں بن جاتے ہیں. ویسے ہمیں کوئی خبر نہیں، باہر نکلتے ہی ٹھیک ہو جائیں گے، کہ باہر نکلتے ہی ٹھیک ہو باہر نکلتے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اندر جیل کے تو اندر جیل میں پرابلم ہو جاتی ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. 150 بیماریاں لگ جاتی ہیں، سمجھا نا. صحیح. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا کتنا % چانس ہے کہ یہ لوگ باہر نکل آئیں گے؟ اب باہر نکلنا تو ان کا ابھی مجھے مشکل ہی لگ رہا ہے. آپ کے خیال میں ان کو باہر نکلنا چاہیے یا ابھی اندر نہیں؟ مزید کچھ ٹائم رہنا چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا یہ ابھی بھی سدھرے ہوں گے. سدھرنا تو ان کو اللہ ہی سدھارے گا، سمجھا. اور عمران خان کہہ رہا ہے بھائی تم نے جو لوٹا ہے پیسے دو اور جاؤ. صحیح. سر اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا.